آپ کے ویکلی ہوروسکوپ کے ساتھ کیسا گزرے گا آپ کا یہ ہفتہ، اور یہ اسٹوری آف دا ایئر 2024 کا ایپیسوڈ نمبر ہے جی 43، اور یہ 21 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اور چلے گا جی 27 اکتوبر تک۔ نائٹ میں سن ٹرانزٹ کرے گا جی اور یہ جائے گا جی اپنے نیکسٹ ہاؤس یعنی اس سے کیا تبدیلیاں آئیں گی، چونکہ سب کے ساتھ اینگل اس کے چینج ہوں گے اور اس کی ریڈنگ جو آئے گی اس کے اوپر بات کریں گے، اور جنرلی بات کریں گے جی جو جنرل ٹرانزٹ ہے اس کے اندر راہو اور چاند اپنے سفر کا آغاز کرے گا جی برج۔ ڈگریز کافی ہائی ہیں یہ اس ویک کے اینڈ تک اور نیکسٹ ویک کے مڈ میں یہاں سے، اور اچھی ڈگری لاسٹ 28 ڈگریز کے ساتھ کیتو پہ پلیسڈ ہے، اور یہ 22 تاریخ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جی ہمارا یوٹیوب چینل محمد علی اسٹرالوجر، اور میں محمد علی ہوں، حاضر ہیں آپ کے ویکلی ہوروسکوپ کے ساتھ کیسا گزرے گا آپ کا یہ ہفتہ، اور یہ اسٹوری آف دا ایئر 2024 کا ایپیسوڈ نمبر ہے جی 43واں ہفتہ ہے جی، اور یہ 21 اکتوبر سے سٹارٹ ہوگا اور چلے گا جی 27 اکتوبر تک۔ اس کے اندر جو میجر اسپیکٹس آئیں گے جی وہ ہم جو جنرل ٹرانزٹ ہے اس کے علاوہ اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے بڑا ٹرانزٹ آئے گا 22 اکتوبر کو۔ 22 اکتوبر مڈ نائٹ میں سن ٹرانزٹ کرے گا جی اور یہ جائے گا جی اپنے نیکسٹ ہاؤس یعنی اسکارپیو کے اندر۔ اس سے کیا تبدیلیاں آئیں گی، چونکہ سب کے ساتھ اینگل اس کے چینج ہوں گے اور اس کی ریڈنگ جو آئے گی اس کے اوپر بات کریں گے، اور جنرلی بات کریں گے جی جو جنرل ٹرانزٹ ہے اس کے اندر راہو ایریز کے اندر ہی ابھی تک اور ریٹروگریڈ ہی ہے، اور چاند اپنے سفر کا آغاز کرے گا جی برج جمنائی کے اندر، اور وہاں پر جوپیٹر ابھی تک پلیسڈ ہے اور ریٹروگریڈ ہے۔ ابھی تک ڈیبلیٹیٹڈ ہے جی مارس کینسر کے اندر ہے۔ ڈگریز کافی ہائی ہیں یہ اس ویک کے اینڈ تک اور نیکسٹ ویک کے مڈ میں یہاں سے نکل جائے گا، اینی ویز ابھی تک یہ کینسر کے اندر ہی ہوگا اس پورے ویک کے اندر۔ اس کے بعد سن لیبرا کے اندر ہے اور اچھی ڈگری لاسٹ 28 ڈگریز کے ساتھ کیتو پہ پلیسڈ ہے، اور یہ 22 تاریخ کو مڈ نائٹ میں اسکارپیو میں جائے گا، اور وہاں پر یہ کنجکٹ کرے گا جا کے مرکری کو۔ مرکری اسکارپیو کے اندر ہے، اور وینس سیجیٹیریس کے اندر آ گیا ہے جی، ایک زبردست پوزیشن مانی جاتی ہے اس کی یہاں پر وینس کی۔ تو یہ کون سے بروج ہیں جہاں پر جس کو یہ افیکٹ کرے گا اور بڑے پازیٹیو ریزلٹس یا ریڈنگز بنائے گا، اور سیٹرن جناب پلیسڈ ہے پائسس کے اندر۔ یہ ہے جی ہمارا ٹرانزٹ، اور آپ کا بہت شکریہ جو لوگ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں جی، اور ہمیں جو کویسچنز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے سبجیکٹس کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں۔ دیر کیے بغیر چلتے ہیں اپنے پہلے برج کی طرف، اور پہلی باری ہے جی ایریز کی۔ جی جناب، تو سب سے پہلے باری ہے جناب ایریز دوستوں کی۔ ایریز کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ ایریز کے فرسٹ ہاؤس کے اندر ابھی تک راہو پلیسڈ ہے اور ریٹروگریڈ ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ کا رولر ہے اس کو پچھلے ہم چند ہفتوں سے ذکر کر رہے تھے کہ وہ ڈیبلیٹیٹڈ ہے کینسر کے اندر، فورتھ ہاؤس کے اندر ڈیبلیٹیٹ کی ہے، لیکن اس کے اسپیکٹس ویسے نہیں آ رہے کیونکہ اس کو وینس کا ٹرائن ہے۔ تو یہاں سے وہ اب چونکہ ہٹ گیا ہے تو ہم اس ویک تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی ریڈنگ کی ٹرانسلیشنز آئیں گی۔ سائیکولوجیکلی یہاں پر آپ کی کریٹیوٹی پورے عروج پر ہوگی۔ ایریز کو کام کرنے کی صلاحیت آپ دیکھیں گے کہ بہت پالشڈ قسم کے ایریز نظر آئیں گے، اور ہارڈ ورکر تو خیر آپ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس ویک میں آپ ایکسٹرا آرڈنری چارجڈ ہیں، کیونکہ مون جہاں پہ پلیس ہے اس نے آپ کو سائیکولوجیکلی بھی تگڑا کر دیا۔ یعنی اعصاب فزیکلی تو آپ چیزوں کو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اعصاب اور تگڑے ہوں تو اور فزیکل اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ایٹ یور ورک پلیس، جاب پہ، اور اپنے دیگر امور کے معاملے میں۔ یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو تھوڑی میں احتیاط کے ساتھ کرنی پڑ سکتی ہیں۔ ایریز افراد کو، خاص طور پر ایریز خواتین کو، اپنے کاروبار، کام، نوکریاں یا اپنی زندگی کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں شیکی قسم کا مائنڈ فیل کریں گے، یعنی کریں نہ کریں، کریں نہ کریں جیسے، حالانکہ ایریز ایسے نہیں ہوتے۔ سوئنگس آف موڈ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ڈیسیژن تھوڑا لیک کر سکتا ہے یہاں پر، آلدو کہ اعصاب تگڑے ہیں، فزیکل اسٹرینتھ پوری ہے، لیکن کہیں کہیں مون افلکٹ کرتا ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا کنفیوز کر سکتا ہے، خاص طور پر ویک کے پہلے 2-3 دن۔ تو آپ اس کو تھوڑا وہاں پر فیصلے لیتے ہوئے، اگر یہ نارمل بات ہے ویسے بائی دا وے کہ آپ جب کچھ چیزوں کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کچھ سوچنا اور کچھ کنفیوژنس آ جاتی ہیں، اور آپ اس کے لیے وقت لیتے ہیں۔ تو ٹیک یور ٹائم، اس میں آپ کو بالکل بھی یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ ایریز افراد کے لیے سب سے بڑا جو معمہ ہوا کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں یہ لوگ،
اور ان کو جو چیز اچھی لگ جائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مل جانا چاہیے، جو کام ان کو پسند آ گیا، جو گاڑی ان کو پسند آ گئی ہے، تو یہ اس کو بہت ایگریسولی، جو دوست پسند آ گئے ہیں تو بڑی جان نچھاور کر کے اور ان کو یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ونس یہ ان کو کچھ چیزیں مل جائیں تو ان کے اندر اچانک یا فوراً جو ہے نا رویے کی تبدیلی دیکھنے میں آتی ہے. یعنی حاصل کرنے کے بعد جو اس کو اتنی وقت سے نہیں دیکھ رہے ہوتے سمہاؤ. سو اس لیے آپ کے ارد گرد اگر کچھ ایریز لوگ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کچھ فیصلے کرنے ہیں، تو آپ ان کو ایڈوائز کریں تاکہ اس کو لانگ رن رکھ کے سوچا جائے، بنسبت اس کے کہ ابھی گلیمرس ہو کے کچھ فیصلے کر لیے جائیں اور پھر بعد میں لگے کہ شاید یہ دور رس نتائج نہیں لائیں گے. تو یہ مشاورت کے ساتھ کیے جانے والے فیصلوں کا وقت ایریز افراد آپ کے لیے ہے. اور اس کے بعد چلتے ہیں آپ کے پارٹنرز ہاؤس کے ساتھ جو آپ کے اختلافات چل رہے تھے، یعنی آپ کے لائف پارٹنرز کے ساتھ یا اسپاؤس کے ساتھ، خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ایریز خواتین کی. سو یہاں سے اب اس کو تھوڑا ریلیف ملے گا. 22 کو سن موو کر جائے گا، بالکل اپوزٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اب یہ موو کرے گا اسکارپیو کے اندر. اچھا، یہاں پر آپ لوگوں کے لیے جو چیز لے کے آ سکتا ہے وہ آپ کی جاب پلیس ورک کی انہینسمنٹ اور اس کے اندر آپ کی ایفیشنسیز کو بڑا برائٹ کر دے گا. یعنی آپ کی سکلز جو ہے وہ کام کرنے کی، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس کو اور پالش کر دے گا وہاں پر. اور کمیونیکیشن کرنے کی جو صلاحیت ہے، کمیونیکیٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو بہت تگڑا کرے گا، جو کہ یہ بیٹھے گا مرکری کے ساتھ. اچھا، اسکارپیو کا گھر ہے، یہاں پر آپ ایریز کے لیے بیٹھنے والا جو سن ہے، یہ تو جابس کی جہاں بہتری لاتا ہی ہے جاب کی جہاں بہتری لے کے آتا ہی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ان ہیلتھ کو، جو آپ کی کہیں نہ کہیں مینٹل سکنس رہی ہے یا اعصابی میں اس کو مینٹل سکنس کہنا سخت لفظ ہو جاتا ہے شاید تھوڑا، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں اعصابی تناؤ رہے ہوئے تھے، یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سٹریسز کے اندر یا ڈپریشن کہیں فیل کر رہی تھیں یا کر رہے تھے، تو یہ اس کو اب باہر لانے کے لیے ایک بہتر وقت ہو سکے گا. یعنی یہاں پر آپ کو کوئی کنسلٹنسی کرنی پڑتی ہے، کچھ ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑ سکتا ہے، یا اگر آپ کچھ میڈیسنز لیتے ہیں تو آپ کو بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اگین خاص طور پر ایسے ایریز افراد جو کچھ عرصے سے یا کچھ مہینوں سے ان ساری چیزوں میں مبتلا رہے ہوں، تو اس وقت ان کی وہاں بہتری آنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. اینڈ آف دا ویک تک مارس ابھی جو کہ آپ کا رولر ریفلیکٹڈ ہی ہے، سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس معاملے میں تھوڑا سا اس ویک کو بیلنس کر کے چلنے کی ضرورت پیش آئے گی. ایک بڑی زبردست ٹرائن جو ہے جی وینس نے دی ہے ایسے ایریز مردوں کے لیے جو اپنے دوست احباب، جاننے والے یا چاہنے والے یا قریبی لوگوں میں کہیں نہ کہیں اپنا پرپوزلز ڈھونڈتے ہیں. اور ایسے یقیناً میں غیر شادی شدہ کی بات کر رہا ہوتا ہوں، جب میں اس طرح بات کر رہا ہوتا ہوں تو شادی شدہ ایریز افراد کو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت ایکسائٹمنٹ میں نہ آئے، کیونکہ بالکل پیورلی ایسے لوگوں کے اوپر لائٹ کرتا ہے یہ وینس، جہاں پر آپ کی زندگی کے پہلا انیشیٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے، انیشیٹو لینا ہوتا ہے، اور یہ کسی رشتے کے لیے آپ کی پہلی اٹیمپٹ ہوتی ہے. سو ینگ ایریز کے لیے ایک بڑا زبردست وقت ثابت ہو سکے گا انشاءاللہ. ہیلتھ کے لیے یہ سیکٹر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو فزیکل سے زیادہ ایموشنل کا تگڑا رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو چیزیں فیور کی طرف آتی ہوئے میں مستقبل میں نظر آتی ہیں، اور بالکل چند ہی دنوں کے بعد اس ویک کے چیزیں امپروو ہوں گی. اس کے بعد ہم اس موضوع کے اوپر بات ہم تبھی کریں گے جب یہ اسپیکٹس چینج ہوں گے. اگلی باری ہے جی ٹورینز کی. اچھا جی، ٹورینز افراد آپ کا تو بہت ایک تو آپ کا رولر چینج ہوا ہے جی، اور وہ جس جگہ پر گیا ہے وہاں پر اس نے ایک اچھی پوزیشن لی ہے گرو کے ہاؤس میں. لیکن جہاں پر آپ کا انٹلیکٹ سٹارٹ کرتا ہے، جہاں پر آپ کی سائیکالوجی میں ہم دیکھیں یا سائیکولوجیکلی کہیں، آپ اعصابی طور پر یا سوچوں میں آپ کہاں ہیں اس وقت، اس ویک کے آغاز سے، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے ان لاز کے ساتھ جو میرڈ ٹورینز ہیں ان کو ان مسائل کو دیکھنے میں یہ ویک کا آغاز ہو سکتا ہے. اور جو برد حضرات ہیں جو کام کے لحاظ سے بزنس پیشہ ہیں یا نوکری پیشہ ہیں، ان کو اپنے مالی معاملات کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. یعنی یہ پیش آنے سے مراد یہ درپیش ہی ہوگی، لیکن اس کے اوپر اب یہ وقت آیا جہاں پر آپ اس کو اب کنسیڈر بھی کریں اور اس کو سالو کرنے کی طرف جائیں ایشوز کو. یعنی فائنینشیل ایشوز کو سالو کرنے کا وقت ہے، انکم بڑھانے کا وقت نہیں ہے. آپ کے جو ایشوز چل رہے ہیں اس وقت، انہی سے آپ کو اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ہاں، ایک لحاظ سے ٹورینز کے لیے بہت زبردست وقت ہے ان ٹورینز کے لیے جو اولڈ ایج ٹورینز ہیں اور شادی کے معاملات ابھی تک ان کے پینڈنگ تھے، یا کہیں نہ کہیں ازدواجی زندگی ان کی ڈسٹرب چل رہی ہے اور وہ اس کو
کنکلوڈ نہیں کر پا رہے، اس کے ڈیسیژنز لے نہیں پا رہے، یا کہیں نہ کہیں سے اس طرح کے فیملی کے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں کہ معاملہ ڈیلے میں جا رہے تھے، سو دس از دا ٹائم جب آپ کو ان چیزوں میں اب بہتری آپ کی طرف آتے ہم دیکھتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ٹورین افراد آپ کو اپنی فیملی کی مشاورت سے اور اپنے دوستوں کی مشاورت سے اب ان معاملات کو ایڈریس بھی کرنا ہے، نہ صرف بلکہ ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد مون جائے گا جی آپ کے سبلنگ ہاؤس کے اندر، تو یہاں ایکسپینس بڑھا دے گا، اس طرح کے اخراجات جو کہ مارچ کے ساتھ افیکٹ کرے گا اور اس کو ہائی لائٹ کر دے گا۔ کوشش کیجئے کہ یہاں پر اس طرح کے اخراجات جو اپنے بہن بھائیوں کو تحفے تحائف دینے میں، یا ان کی آؤٹنگ کے لیے، یا ان کو اس طرح کی آپ اخراجات کرتے ہیں جو یوزلیس کہے جا سکتے ہیں کہیں، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فضول خرچی، سو کوشش کیجئے کہ فیملی کے اندر اپنے سبلنگس کے ساتھ اس طرح کے ایکسپینس کو کنٹرول کریں۔ خاص طور پر یہ 22 اور 23 تاریخ کو اس طرح کی پاسبلٹی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اباؤٹ 24 اور 25 کو مون ٹرانزٹ کرے گا ان یور فیملی سیکٹر۔ اچھا، یہ بڑا زبردست وقت ہوگا، چونکہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو یہاں حل کرنے کے لیے جو ہلکی سی بھی تگدو کریں گے تو وہ بہت اچھے ریزلٹس لے آئے گی۔ یعنی آپ اگر اپنے گھر کے بڑے ہیں یا بڑی ہیں اور ٹورینز ہیں آف کورس، تو آپ کے پاس آنے والے مڈ ویک کے اندر فیملی کے مسائل بڑے آسانی سے سالو ہو سکیں گے۔ اس کی ریزنز یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ ہیں کہ اس کے بالکل سامنے ایک تو وینس پلیسڈ ہے، دوسرا مون کے ساتھ اس کی ٹرانزٹ، اس کی جو ٹرائن بنے گی، یہ بہت اچھے اس طرح کے ریزلٹس لاتی ہے، جہاں پر آپ کی پذیرائی بھی فیملی سے مل جاتی ہے، فیملی کے ایشوز بھی حل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا میجر ایسپیکٹ یہاں پر بنے گا جب مون کی ڈگریز اسی ہاؤس کے اندر پوری طرح سے آئیں گی، اور یہ آپ کی جابز اینڈ سروسز کو انڈیکیٹ کر دے گا۔ اچھا جی، یہاں پر ایک آپ کے جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، نوکری کرنا چاہ رہی ہیں، ٹورینز خواتین یا ٹورین حضرات، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ معاملات بڑی آسانی سے، بڑی بہتری سے، اور لیکن یہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہاں پر فیورز لینی پڑیں گی یا فیورز ملیں گی۔ یعنی آپ کہتے ہیں جی میں نے ڈائریکٹ ہی چلے جانا ہے اور میں نے خود ہی مسئلے حل کر لینے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ کا پلانٹ آپ کو فیور دے رہا ہے، اور ایسے ہاؤسز سے ہے جو آپ کے نان پیپلز ہوتے ہیں، جن کو آپ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس ہی ہیں، یا آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں، تو وہاں سے آپ کو ابلائج ملتا ہے، آپ ابلائج ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کو اویل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں جی آپ کے بالکل 8th ہاؤس کے اندر، تو وہاں پر پلیسڈ ہے وینس، اور وینس ہے جی گرو کے ہاؤس میں پلیسڈ۔ تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے معاملات جو آپ کی وراثت سے لے کر ہیں، آپ کی ایسی انکم سے لے کر ہیں جو آپ کی منتھلی انکم سے ہٹ کر کوئی انکم ہے، یعنی آپ جو جاب کر رہے ہیں وہاں سے آپ ایک ریگولر انکم لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی انکم جنریٹ ہونے کے یہاں پر چانسز بنا کرتے ہیں۔ یہ ایک زبردست وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کہاں سے انکیش کریں گے۔ یہ موسٹلی آپ کی ورک پلیس سے نہیں ہوتے، یہ آپ کی فیملی پلیس سے ہو سکتے ہیں، یا آپ کے دوستوں میں سے کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی انیشیٹو ہو سکتا ہے جہاں سے آپ یہ فائنینشیل ایڈوانٹیجز لے سکیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے اگلے زاڈک سائن کی طرف۔ جی دوستو، تو چلیے باری ہے جی اس وقت جوزا افراد کی۔ جیمنی افراد کے لیے جناب اس ویک کا آغاز ہی اپنے سیلف سینٹرڈ قسم کی ایشوز سے ہوگا، یعنی آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کی پراسپیرٹی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ اس ویک کے شروع سے ہی آپ کا وقار آپ کو بڑے معنی رکھتا ہے، آپ کا سٹیٹس کانشیس آپ ہوئے پڑے ہیں اور یا ہوئی پڑی ہیں، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ویک ہے اس لحاظ سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جوپیٹر پلیسڈ ہے، آپ کو معلوم ہوگا جیمنی کے اندر، وہاں پر اب مون نے اپنی پلیسمنٹ کی ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی آئے گی جب فرینڈس کے سیکٹر سے سن اٹھے گا اور یہ جائے گا آپ کی سروسز کے ہاؤس کے اندر، اور ساتھ کے آپ کی مائنر ہیلتھ ایشوز کے اندر جائے گا۔ اچھا، یہاں جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو سائیکولوجیکلی ایموشنلی آپ کو اپنے انہی مسائل کو، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، آپ کی پراسپیرٹی ہے، آپ کی عزت اور وقار بڑا ضروری ہے، یہ بڑا زبردست وقت ہے اس کو ارن کرنے کے لیے۔ یعنی آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ کو پذیرائی ملے، آپ ایکسٹرا آرڈنری کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کی ان خواہشوں کی، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت ایفرٹس کیے ہیں لیکن آپ کو اس کے ذرا ریزلٹس بھی تو ملنے چاہیے۔ ایسی خواہش انسان میں آتی ہے اور آنی چاہیے بہرحال۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو اور زیادہ تگڑا کرتی ہے۔ تو یہ زبردست وقت ہوگا جی کہ اس میں آپ پراسپیرٹی میں انہینسمنٹ دیکھیں گے، یعنی سر خواہش کرنا ایک طرف، لیکن کیا اس کے اندر بہتری بھی آ جائے گی، تو اس کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہیں۔ ریزن جوپیٹر پلیسڈ ہے۔ میں ساتھ ساتھ ریزن اس لیے بتا دیتا ہوں، ایسپیکٹ اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اسٹرینتھ ملے کہ ہم اس کو ایسپیکٹس کو یہ یہاں سے لے کے پڑھ بھی رہے ہیں، ہم نے اس کو پورا بتایا ہے اور پھر اس کو پڑھیں۔
इमीडिएट 22 तारीख को जैसे ही सन जाएगा शुरू में ही, और ये आपके जनाब इंडिकेट कर देगा आपके हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर। तो जो फ्रेंड्स के साथ जो मामला थे वो थोड़ा मेलो होंगे, और फिर एग्रेसिवली आपकी दो चीज़ों को एड्रेस करेगा। मैंने शुरू में जिक्र किया था, एक तो आपकी जॉब्स को, काम को, दूसरा आपकी हेल्थ को। हेल्थ के अंदर आपको ये देखना है जी कि आप किसी भी तरह से अपने आप को फिज़िकली एग्जॉस्ट रखें, यानी बहुत ओवरबर्डनाइज ना होएं, इतना ज़्यादा आपको थका देने वाला काम ना करना पड़े। असाब की बात नहीं कर रहा मैं, फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स में आने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो कोशिश करें कि आप इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रख के चल लें। यानी आपको, अगर आप सेल्स मार्केटिंग से हैं तो हो सकता है कि आपको बार बार फील्ड में निकलना पड़े, आपको बिला वजह किसी ऐसे काम पड़ जाए जहाँ पर आपको सफ़र डोमेस्टिक करना पड़े, तो आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िकली ये चीज़ें थकाती हुई हमें नज़र आती हैं। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं शुरू से, अगर आपको मालूम हो कि आपको चीज़ों को किस तरह डिवाइड करना है, किस तरह से किसी के ज़िम्मे लगाना है। ये फिर जैसे ही 24th को मून जाएगा जी आपके सिबलिंग्स और फैमिली सेक्टर के अंदर, और दूसरी तरफ ये लाइटन करेगा आपकी क्रिएटिविटी लेवल को। जो लोग राइटर हैं, जो लोग लिखते हैं, जमनी अफराद जो क्रिएटिव हैं किसी भी तरह से, पेंटर्स भी हो सकते हैं, शो भी शुरू नहीं होता क्रिएटिव ही हो, मतलब बहुत सारी चीज़ों में शायर लोग हैं, इंजीनियर्स हैं जिन्होंने डिज़ाइनिंग करनी होती है, और सो मैनी थिंग्स। और ये बड़ा ज़बरदस्त वीक होगा, आपका क्रिएटिविटी लेवल बहुत अप रखेगा जमनी अफराद आपको, यानी आप बहुत कम वीक्स आते हैं हर ज़ोडिक के हिस्से में, तो आपके हिस्से का जो वीक है ये स्टार्टेड है, तो आपको यहाँ इस सारी चीज़ों में बेहतरी लाने के मौके मिल सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ से अब जाएगा जी आपका रूलर, अगेन आपके जिन सेक्टर्स के अंदर आपको याद होगा कि आपको मरकरी रूल करता है, तो मरकरी के साथ अब बैठेगा जी सन। तो ये इम्पॉर्टेंट वीक अगेन जेमिनी के लिए है कि आपका रूलर पूरी तरह से हाईलाइट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो आईटी के साथ काम करते हैं, ब्रेन से रिलेटेड काम करते हैं, क्रिएटिव लोगों के साथ साथ, उनको बहुत अच्छा काम करने को मिल सकता है। अच्छी फाइनेंशियल गेन यहाँ ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम और फॉरेक्स का काम करने वाले जोज़ा अफराद भी। इसके साथ वीनस प्लेस्ड है जी आपके जिस हाउस के अंदर, ये यहाँ बड़ा, जो कि जो गुरु का हाउस है, वीनस प्लेस्ड इन सेजिटेरियस, तो आपके जिस एस्पेक्ट के साथ ये बनता है, जिस एंगल में जेमिनी के बैठा हुआ है, तो ये जेमिनी मर्दों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है कि यहाँ पर उनके स्पाउस ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ वक्त बिताने के मौके ना सिर्फ मिलते हैं, बल्कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो दूर की जा सकती हैं। जो लोग शादी करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं जेमिनी अफराद, उनके लिए भी ये वक्त इस लिहाज से बेहतर हो सकता है कि ऑप्शंस अगर आ नहीं रही थी तो आने लगेंगी, और अगर आप सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, कभी 1 से 2 ऑप्शंस अगर आ जाती हैं आपके पास, तो ये वीक है, यहाँ पर आप इसको आराम से बैठ के, आपका ब्रेन इतना ब्रिलियंट है, ब्राइट है इस वक्त कि आपको समझ आ जाएगी कि ये 2-3 ऑप्शंस अगर हैं तो इसके अंदर सेलेक्ट क्या करना है। सो इस वीक कम से कम आपको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए इन सारे इश्यूज़ को भी, प्रपोजल्स के, और अगर मैरिड हैं तो आपके आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है कैंसर। अभी तक मार्स ही डिबिलिटेटेड है आप कैंसर के अंदर ही, इसको अभी तक जो ट्राइन मरकरी की मिली है, और उसके साथ सन अभी आ जाएगा 21 तारीख को। बट आपका रूलर जिस हाउस के अंदर है वो आपको डबल माइंडेड करता है। यहाँ पर कैंसेरियन मैं करूँ मैं ना करूँ की पोजीशन में होते हैं, और उनको कभी कभी अपनी ज़ात के ऊपर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी शेक होता हुआ नज़र आता है। ये वो हफ्ता है, अच्छा ये शुरू में ही है सिर्फ, बाकी ये बेहतर हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल 22 को एक तो सन मूव करेगा, अब आपके फैमिली इशू से उठेगा और आपके फ्रेंड सेक्टर के अंदर चला जाएगा और आपके न्यूट्रिशन के अंदर जाएगा। यानी आपके एक तो गट फीलिंग को अच्छा करेगा, दूसरा आपको विटी कर देगा, ह्यूमरस कर देगा यहाँ पर, और आप बड़े दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारने में और चिल करने के मूड में इस वीक के साथ हमें नज़र आएंगे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात हो सकती है, मैं समझता हूँ। उसके बाद बिल्कुल जैसे ही सन मूव करेगा तो मून आएगा कैंसर के अंदर। सो दिस इज़ द पॉइंट। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका खुद का रूलर, एक तो वो डिबिलिटेट करता नहीं, आपको याद होना चाहिए कि मून कभी भी डिबिलिटेट या फॉल की पोजीशन में नहीं आता, और ना सन नहीं आता। हम कहते हैं ना वो रिवर्स हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, फलाना हो गया, ये लफ्ज़ कभी भी आपने कभी मून के साथ नहीं सुने होंगे। खैर, मून कैंसर के अंदर आएगा और साथ बैठेगा मार्स के। यहाँ पर आपकी को इमोशनली तो तगड़ा करेगा, आपको थोड़ी वो स्ट्रेंथ तो देगा,
لیکن دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے فائنینشیل لاسز نہیں کہہ سکتے، ایکسپنسز ہیں، اخراجات پڑ سکتے ہیں آپ کنسیرین کو، کہ جو آپ کے اپنی ذات کے بارے میں ہو سکتے ہیں. اپنی ہیلتھ کے اوپر خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، اپنی شوق کو پورا کرنے کے لیے شاپنگ کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے. کنسیرین افراد اپنے آپ کو کیتھارسس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس زون سے باہر نکالنے کے لیے جہاں پر وہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، کچھ چیزوں کو اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت دینا چاہ رہے ہوں گے، چاہ رہی ہوں گی. تو یہ ایک اچھا ویک ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے ان سارے ایشوز کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت دیر سے اکیلے بیٹھ کے ایڈریس نہیں کیا تھا، اس کو سالو نہیں کیا تھا، تو آپ اس وقت کے اوپر ان ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں دیکھتا ہوں جی کہ آپ کیا انٹلیکٹ کی ہم نے بات کر لی، اس کے بعد کنسیرین کا جیسے ہی مون جائے گا یہ رسپانسبلٹی کو انہینس کرے گا ویکینڈ کے اوپر. یعنی میں نہیں دیکھتا کہ آپ پھر اگین یعنی اپنے کے علاوہ کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں نظر آئے. یعنی آپ اس سٹیج کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ویکینڈ کو بھی بڑا مصروف گزارنا پسند کرتے ہیں. کنسیرین کی اس کو پسند کے علاوہ ضرورت بن سکتی ہے، یعنی یہاں پر رسپانسبلٹیز کے اندر آئے گا. آپ سائیکولوجیکلی پھر اینڈ آف دا ویک میں محسوس کریں گے کہ یار ذمہ داری زیادہ ہے اور مجھے ان کو پہلے دیکھنا ہے، اور میں نے اپنے ساتھ جو اکیلا وقت گزارا ہے اس کو میں نے بہت انجوائے کیا، اور اس کا اس مواقع آپ ایک دفعہ اور لے سکتے ہیں. اور بار بار کہیں نہ کہیں چونکہ فرینڈ سیکٹر کے اندر سامنے جانا ہے، تو یہ آپ کے ان دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لا سکتا ہے مڈ ویک سے آنورڈ، جن کے ساتھ آپ مل کے کہیں نہ کہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہینگ آؤٹ کے لیے مڈ ویک زیادہ بہتر ڈیز ہیں ردر دین اینڈ آف دا ویک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چلتے ہیں اپنے اگلے زاڈک سائن کی طرف. جی جناب، اب باری ہے برج اسد کی. اچھا، اسد کے لیے بڑا امپورٹنٹ ویک ہے. یعنی اس کی ریزنز یہ ہیں کہ آپ کا رولر بہت سلو موو کرتا ہے، مطلب چھوٹے پلانٹس کے اندر، اور اس نے کافی دن ایک پلانٹ کے اندر، ایک زوڈک کے اندر گزار دینے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ویک ہے جہاں پر رولر آف دا لیو گونا سوئچ. اسٹوری آف دا ایئر 2024 43rd ویک میں جا کے چینج ہوئے گا، اور یہ جائے گا اب آپ کے فیملی سیکٹر کے اندر. وہاں پر مرکری پہلے سے پلیسڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آتی جو ان کی یاد مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. سو یہاں پر آپ کی یادیں فیملی کے ساتھ وابستہ، فیملی ممبرز کے ساتھ وابستہ، فیملی کے ایسے افراد جن سے اب تعلق یا تو ختم ہو گئے ہیں یا کم پڑ گئے ہیں یا فاصلے آ گئے ہیں، یہ ان کی کو یاد کرنے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. سو ایک اچھی یادوں کے ساتھ اس کو گزارنا چاہیے. آل دو کے ساتھ ہمیشہ آپ کو تگڑا رکھتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں مون کی جو ٹرانزٹ ہے یہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو فیل کرواتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو ایموشنلی کمزور محسوس کر سکتے ہیں. یعنی سینٹی قسم کے لیوز یا خواتین حضرات اس ویک میں نظر آ سکتے ہیں. ایسے لیو افراد جن کا سن آف کورس لیو میں ہوتا ہے یا مون ہوتا ہی ہے، وینس یا جوپیٹر کے اچھے اسپیکٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں، ان کے لیے ایک کلاسیکل ویک ہے. اس کی ریزن یہ ہے، اور اوورال دوسرے لیوز کے لیے بھی اپنی فزیکل ہیلتھ کو اچھا کرنے کے لیے تو ایک بڑا زبردست ویک ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بالکل سامنے ہاؤس سے وینس نے ٹرائن کیا. تو لیو جو مرد حضرات، میں امراض کا لفظ کہنے لگا تھا، لیو جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو ان کی زندگی میں ازدواجی سکھ اور خوشیوں کا باعث بنتا ہے یہ وینس، جو اس وقت 4 ڈگری کے اندر بالکل گرو کے ہاؤس یعنی جوپیٹر میں پلیسڈ ہے. تو اس ایسپیکٹ کو لیوز کو سب سے زیادہ انجوائے کرنے کی ضرورت اچھی محسوس ہوگی. اس وقت میں آپ اس کو اچھا انجوائے کر سکتے ہیں. اس طرف سے اینٹی کنڈیشن اچھی ہے. اچھا، دوسری چیزوں کے اندر ایسے لیو افراد جو اپنا کاروبار کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتے ہیں یا دوسرے ممالک کے ساتھ دوسری کرنسیز کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک محتاط وقت ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل اس وقت کوئی نئی مالی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی لانگ رن سالڈ قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے اینڈ آف دا ویک میں سوچا جا سکتا ہے. لائک آپ زمین لے لیتے ہیں، لائک آپ کوئی فکس ڈپازٹس کی طرف جاتے ہیں، تو بالکل سیف گیم ہے. سو اس طرح کی گیم جو ہے وہ آپ اس طرح کی انویسٹمنٹس آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لیو افراد یہ چاہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کر دیں جہاں پر ان کو شارٹ ٹرم میں پیسے مل جائیں گے، یا ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں تو ہم آپ کو ویکلی منتھلی اتنا ریٹرن کریں گے،
یہ ایک پرائیویٹ یا پرسنل انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں لیو افراد کو اس وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس ویک کے اندر آپ اس طرح کی کوئی انویسٹمنٹ اگر نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. جو آپ کی ایگزسٹنگ انویسٹمنٹس ہیں یا ایگزسٹنگ بزنس ہے، آپ کو اسی کو لک آفٹر کرنے میں اس ویک کو گزار لیں تو آپ کے لیے بہتر ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو آسانی سے ایک اچھا کمفرٹیبل زون میں گزار سکیں گے. 25 سے 26 کو مون ٹرانزٹ کرے گا، خود لیو کے اندر آئے گا، تو پھر آپ کی ان چیزوں کو اجاگر کرے گا جو آپ کے فزیکل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایموشنلی بھی برائٹ کر دے گا. آپ کو وہی جو ویک کے شروع میں فیلنگ سٹارٹ ہوئی تھیں کہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کو یاد آتے ہیں یا آپ ان کے لیے کلپ کو بیٹھ کے سوچتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو اپنی ذات کے اندر بھی کچھ خامیاں خوبیاں جانچنے کے لیے وقت جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جائے گا. تو بڑا اچھا ہوتا ہے. یعنی وہ جان کا شعر ہے کہ اب فقط ہے اپنا سامنا، اب تو ہے اپنا سامنا درپیش، اور ہر کسی سے گزر گیا ہوں میں. انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو فیس کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے. تو اس ویک آپ کو بڑی آسانی ہوگی کہ آپ if you want to know about yourself، آپ کے لیے ایک اچھا وقت ہو سکے گا. ورگو کی باری ہے جناب. ورگو افراد آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ویک ہے. آپ کے لیے امپورٹنٹ ویک ہونے کی ریزن یہ ہے کہ ایسے ورگو افراد جو کچھ زندگی میں نیا پن لانا چاہ رہے تھے، زندگی میں کوئی ایسی چیز ایڈ کرنا چاہ رہے تھے یا چاہ رہی تھیں کہ جس سے تھوڑا سا جو روٹین ورک ہے اس سے تھوڑا ہٹا جا سکے، تو ان کے لیے بڑا اچھا وقت ہو سکتا ہے. خاص طور جو ٹیچنگ کے پیشے سے وابستہ ہونا چاہتی ہیں خواتین یا ہونا چاہتے ہیں مرد حضرات، جو رائٹنگ آرٹیکل اور اس طرح کی چیزیں یا فوڈ کے ساتھ وابستہ ہے، پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو اس ویک کے اندر تھوڑی تیزی ان کے لیے آ سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مرکری کے اوپر اب سن جائے گا. سن جو ہے وہ آپ کے رولر کے اوپر جائے گا، اور جس ہاؤس کے اندر جا رہا ہے یہ آپ کی ان ساری چیزوں کے اندر نئی چیزیں زندگی کے اندر لانے کے لیے انڈیکیٹ کرتا ہے. یہاں پر دوسری جو چیز ہونے جائے گی وہ بڑی مزیدار ہے. یعنی خواہشیں ایسی کہ یار خواہش پہ دم نکلے. خیر ایسی تو نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر ڈیزائرز بڑی جاگیں گی 2-3 چیزوں کے بارے میں. ایک تو آپ کی فزیکل ہیلتھ کو لے کر آپ بڑے کنسرنڈ ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کہ ہم خدا نہ خاص طور خراب بھی دیکھتے ہیں. آپ اس میں بہت کنسرنڈ اس لحاظ سے ہوں گے جی کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ جم کریں، اپنا فوڈ بیلنس کریں، اپنی ڈائٹ کو مینٹین کریں. آپ تھوڑا شام کو جو ہے وہ بیٹھ کے کافی پئیں ٹیرس کے اوپر، اور اس طرح کی چیزیں آپ اپنی زندگی میں لانے کے خواہش مند ہوں گے. تو اس کے لیے یہ ایک بڑا بہتر مناسب ہفتہ ہو سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آپ کو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. جو کہ سن دیکھیں ابھی آیا ہے اس مرکری کے ساتھ، اور مرکری خود 12 ڈگری پہ ہے، یعنی مڈ میں. تو ابھی شروع کے دنوں میں تو یہ ڈسٹنٹ رہیں گے، لیکن جیسے جیسے دن گزریں گے، یعنی ایون 21 کو اس نے آنا ہے تو 26-27 تک ہی آپ کے رولر کے بالکل سن قریب آ گیا ہوگا. تو یہ آپ کے جیسے ہی ویک گزرتا ہوا جائے گا، اینڈ آف دا ویک کے قریب جا کے آپ کے انٹلیکٹ کو، آپ کے نیوٹریشن کو، اور آپ کو اتنا برائٹ کر دے گا کہ آپ کے برین کو کہ آپ چیزوں کو بہت پہلے جج کریں گے. ویسے سب سے زیادہ کوالٹی میں نے دیکھی ہے کہ وقت سے پہلے چیزوں کو محسوس کر لینے والی صلاحیت جن لوگوں میں ہوتی ہے، اس میں ورگو ایک اچھے نمبر پر میں گنتا ہوں ان کو، خاص طور پہ جب ان کا مرکری اچھا ہوتا ہے. تو صوفیزم ریلیجس جو لوگ ہو جایا کرتے ہیں کبھی، اور آپ کے اندر جن کے اندر سب سے جلدی مذہب کی روح جاگتی ہے، اور وہ میں نے دیکھا ہے ورگو خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو زندگی میں دوسرے کام بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اپنی یعنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ جب بھی ان کا دل کرتا ہے یا ان کو لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں اپنی مذہبی دنیا میں بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو جگا کر. ویری گڈ سائن، از اے ویری گڈ تھنگ بائی دا وے. اور یہ یہاں پر اس ویک پھر دوبارہ ہونے جائے گی کہ آپ کا تعلق پھر آپ اپنے آپ سے ان چیزوں کو جگائیں گے اور اس کے بارے میں جاگیں گے. ازدواجیات کو لے کر جو نئے ازدواجی زندگی میں ورگو لوگوں نے آنا ہے، جن خواتین نے آنا ہے، ان کے لیے ایک مناسب وقت ہے کہ آپ لوگ مشاورت رکھیں، اور جو بھی پروپوزلز ڈائریکٹ آپ کو اپروچ کریں ان کو ضرور کنسیڈر کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فور گرانٹیڈ لیں. اس وقت آنے والے پروپوزلز کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. آپ کو ہو سکتا ہے نا پہلی اٹیمپٹ ہے آپ کو لگا کہ یار ایک پروپوزل آ گیا، یار چھوڑو ابھی تو ایسے بات ہی کی تھی، تو انہوں نے کہا جی اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. کبھی کبھی اس طرح کے اٹیمپٹس بڑی کامیاب اور سکسیزفل ہوتی ہیں اور بڑے اچھی آپشنز نکل آیا کرتی ہیں. تو آپ اس کو اپنی
अचानक समझ कर या इसको अभी तो चलिए बहुत जल्दी है समझ कर मत छोड़िएगा। मेरी आपको एडवाइस है। बहरहाल मशावरत तो पे अमल करना आप ही के ज़िम्मे है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। जनाब आली, बारी है लिब्रा मिज़ान अफराद की। अच्छा जी, 21 और 22 तारीख के 2 दिन हैं। इसमें पैदा होने वाले जो बिल्कुल कस्प हम गिनते हैं, ये तो कस्प में पैदा होने वाले जो लिब्रा हैं उनको आपका बर्थडे मुबारक हो। बहुत बहुत आपको हैप्पी बर्थडेज, क्योंकि ये 2 दिन हैं, उसके बाद तो फिर ये इसी वीक में आपका हाउस से अब सन जाएगा। अच्छा, आपका रूलर बड़ा ही वेल प्लेस्ड है, तो ये आप समझता हूँ कि जो टॉप के 5-6 ज़ोडिक हैं जिनके लिए ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉजिटिव हो सकेगा, उसके अंदर लिब्रास आप आते हैं। वेल, उसकी रीज़न ये है कि ट्राइन में है जुपिटर के। अभी तक जो चीज़ें इस तरह की आने लगती हैं तो उसको कहीं ना कहीं जुपिटर इसको न्यूट्रल करता है। अब सन ने स्विच किया है, ये 2 तरह से एस्पेक्ट ले आएगा। एक तो सबसे पहले इमोशनली चले बात कर लेते हैं। आपके अंदर जो लताफ़त और नज़ाकत है और जो हुस्न परस्ती या खूबसूरती की आपको एक चाह होती है, और नीट एंड क्लीन खूबसूरती, और मेरा ख्याल है नीट एंड क्लीन होते हैं लिब्रास। सो आपको अगर वो चीज़ें दोबारा से जाग रही हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो ये लग सकता है, हालांकि आप लोग नहीं कर रहे होते। मैंने देखा अक्सर लिब्रा अफराद जब जिनको मैं देखता हूँ तो अक्सर अपने आप को वेल मेंटेन करने की तरफ उनका रुझान होता है। तो ये वीक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि इस वीक में भी मून जहाँ पर जा रहा है वो आपकी को ग्रूम करता है, इन चीज़ों के अंदर सेंस और बढ़ाता है, इसकी ख्वाहिश और बढ़ाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके हाउस ऑफ डिज़ायर के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो बढ़ाता है ऐसे लिब्रा मेल अफराद को जिनको अब ज़िंदगी में नए रिश्ते चाहिए, जिनको ज़िंदगी में अब मूव ऑन होना है, यानी पुराने रिश्तों से वो फारिग हो गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर लिया है और वो सारी कोशिशें कर चुके हैं कि यार अब मेरा ख्याल है कुछ नहीं हो सकता, अब इसको मूव ऑन होना है। जो कि बहुत कमज़ोर, अगर वो मैं समझता हूँ कि लिब्रास की प्लानिटरी कंडीशन होगी जिन्होंने इस तरह सोचा होगा, लेकिन अब ये गोना स्विच टू पॉजिटिव वेज। सो यहाँ पर अब आपको वीनस की प्लेसमेंट इस तरह की ख्यालात भी ना सिर्फ लाएगी बल्कि मूव ऑन करवा देगी, तो मूव होना ही चाहिए मैं समझता हूँ। वेल, उसके साथ साथ आपके फ्रेंड सेक्टर के अंदर जो लाइट पड़ी है वो एक तो आपकी दोस्तियाँ, आपकी दोस्तियों से मिलने वाले फ़वाइद, कहीं ना कहीं से एडवांटेजेस, लोग आपके पास वक्त नहीं है कि आप लोगों को दें, लेकिन लोग आपके पीछे होंगे इस वीक के अंदर। मैं समझता हूँ कि उनको कहीं एडवाइस चाहिए, कहीं आप चाहिए, कहीं आपका वक्त चाहिए, तो लिब्रा अफराद को ज़रूर ज़रूर चाहिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को अपनी ज़ात से बाहर उठा लें, या अपने इनर की चीज़ों से जो आपके आपके कभी कभी खौफ होते हैं कि यार शायद मैं ऐसा कर नहीं सकूँगी या कर नहीं सकूँगा, उससे बाहर उठाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, ये आपसे को काफ़ी कुछ करवाना चाह रहा है आपसे, सिर्फ आपको स्टेप आउट करना है और चीज़ों को लेके आगे चलना है। वेल, उसके साथ जब सन स्विच मैंने आपको बताया करेगा, जिस हाउस के अंदर जाएगा ये अगेन आपको ब्रिलियंट ब्राइट करता है अकॉर्डिंग टू योर ऐसे मामलात में जहाँ पर आपकी करेंसीज़ को, फाइनेंस को डील करता है। सो फाइनेंशियली चीज़ों को अच्छा करने के लिए सनलाइट मिली है जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती है फैमिली बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, ना सिर्फ बल्कि सिर्फ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी। सो ये उनको बड़ा ज़बरदस्त सा एक एस्पेक्ट आएगा। दूसरा, आपके सर्विसेज हाउस के अंदर भी सैटर्न प्लेस है। गवर्नमेंट की जॉब्स और नीम सरकारी नौकरियां जो लोग करना चाह रहे थे, उन्होंने अगर अप्लाई किया था तो उनके लिए एक अच्छी खबरें यहाँ से निकल सकती हैं लिब्रा अफराद के लिए। वेल, उसके अलावा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सन यहाँ पर आकर उनको एक बड़ी अच्छी लाइट और एक अच्छे मौके पैदा कर सकता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लें और अपनी जो पोटेंशियल है वो दिखा के उससे रिजल्ट्स ले लें फाइनेंशियली भी। तो इन परफॉर्मेंसेस के लिए एक अच्छा वीक है आपके सर्विसेज को लेके, दिस इज़ द राइट वर्ड। खैर, उसके बाद हम चलते हैं कि ऐसे लिब्रा अफराद जो ओवरसीज़ कहीं ना कहीं जिनके कुछ मामला चल रहे थे और उसकी तरफ से कुछ चीज़ें स्लो थी या कुछ नेगेटिव थी, नेगेटिव तो हम नहीं कह सकते, इस साल पॉजिटिव ही रहा है लिब्रास के लिए, उसके अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी और अचानक कहीं सफ़र की डेट्स कम से कम वो फाइनल कर सकते हैं और आपको अच्छी खबरें यहाँ ओवरसीज़ और दूसरी जगहों से मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं जी स्कॉर्पियो की तरफ। हमारा अगला ज़ोडिक साइन है जी स्कॉर्पियो। एक तो आपके सारे वो मामलात
جو آپ کو کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر اندر سے خوفزدہ رکھتے ہیں یا پریشان رکھتے ہیں. خوفزدہ نہیں ہوتے اسکارپین زیادہ تر پریشان رکھتے ہیں، اور آپ اس کو چاہتے بھی ہیں کہ آپ خود سالو کر لیں گے یا کر لیں گے. تو یہ ایک بڑا زبردست وقت ہے، آپ اکیلے بیٹھیں اور اس کو کنکلوڈ کریں. یہ بہت ضروری ہوگا اس ویک کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اسپیکٹس اگلے ویکس میں بڑھیں گے، یہ میں تبھی بتاؤں گا، لیکن آپ کو اس سے یہاں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو یہ اسٹرینتھ وہاں چاہیے ہوگی، تو اس کو آپ ابھی گین کر لیں. اپنے آپ کو جذباتی اور ایموشنلی طور پر بہت واضح طور پر تگڑا کرنے کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی اگلے ہفتوں میں. تو اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے یہاں پر، وہ ایک لینگویج بننے جا رہی ہے. تو آپ اس کے اوپر کام کریں. اور اس کا دوسرا بڑا میجر ایسپیکٹ آپ کے لیے سٹارٹ ہوگا 22 اکتوبر سے اباؤٹ مڈ نائٹ میں، یعنی آپ کا برتھ ڈے منتھ سٹارٹ ہو جائے گا. تو جو لوگ 22 اکتوبر سے لے کر 27 اکتوبر تک پیدا ہوئے ہیں، کسب کے بھی دن ہوں گے بیچ کے شروع کے، اور پھر سالڈ اسکارپین سے آپ سب کو آپ کا سالگرہ کا ویک بہت بہت مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے اگر آپ آج ہی سن رہے ہیں اور آج ہی آپ کی برتھ ڈے ہے. سو آپ کو آپ کی سالگرہ کا ہفتہ مبارک ہو. جس سن آئے گا اسکارپیو کے اندر پوری طرح سے پوری اسٹرینتھ دے گا. اچھا یہ بڑا مزیدار سن ہے. سن جب اسکارپیو میں آئے گا، آف کورس دا ٹائم آف برتھ آپ کا سن ہوگا ہی، تو مون ہوگا ہی. سو اب جب سن آنے جائے گا یہاں پر تو مرکری کے ساتھ بیٹھے گا یہاں. تو آپ آلریڈی جو آپ کی بلیسنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کا برین. جو آپ کو جو چیز بلیس ہوئی ہوتی ہے قدرت کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں، وہ ہے آپ کا برین. اور دوسری آپ کی وہ کوالٹی جس سے آپ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، یعنی ڈگ آؤٹ کر لیتے ہیں، معاملات کو جانچ لیتے ہیں. چیز کی تہ تک پہنچنا بڑا اچھا اسکارپینس کو آتا ہے. انویسٹیگیشنس جیسے میں نے ذکر کیا اور ریسرچ کا کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. اچھا ابھی تک آپ کا جو رولر ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ ہے، آپ کو یاد ہوگا، یعنی مارس ڈیبلیٹیٹڈ ہے کچھ ویکس سے، لیکن یہ اس نے اپنی لینگویج کو بہرحال ٹرانسلیٹ میں پازیٹیو ہی رکھا ہوا تھا. ابھی چونکہ وینس یہاں سے سوئچ ہوا ہے اور لکیلی اس نے اس کا پورا ٹائم گزار دیا ہے مارس کا، تو اب چند دن باقی ہیں. ان چند دنوں میں اسکارپین افراد کو جس چیز کا بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ کے فائنینشیل میٹر. اور ایسا سفر جو آپ کو غیر ضروری کرنا پڑ جائے اس سے بھی اوائڈ کریں. یعنی غیر ضروری سفر اور ایکسپینسز سے آپ کو اس ویک تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایسے فضول خرچی ہے نا جی پیسے کی بھی. سو اینڈ آف دا ویک تک خیر سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک مارچ کی وہیں رہے گی. سو اس لیے آپ کو فائنینشلی میٹر تو ٹھیک رکھنی ہے. اچھا ہیلتھ میں نے آپ کو بتایا، ہیلتھ فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا تگڑا وقت ہے. پوری انرجیز کے ساتھ آپ کو جگا دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان معاملات کو جو آپ کی نوکریوں کے اوپر کہیں نہ کہیں وجہ اختلاف بنے ہیں، کچھ ایسی ریزننگ ہوئی ہے جس کے اوپر آپ کو آرگومنٹ فیس کرنے پڑتے ہیں، یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ورک پلیس کے اوپر ایسی گفتگو ہو جو آپ کے بارے میں ہو، تو اس کو شٹ اپ کال دینے کا یہ ویک ہے. آپ اس کو بالکل اوائڈ کرا سکتے ہیں اور آپ کی بات کو کنسیڈر کیا جائے گا. کوشش کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس طرح سے ڈیبلیٹیٹڈ مارچ میں کوئی بھی بات ایک تو فوراً نہ کی جائے، ریئیکشن نہ دیے جائیں، چیزوں کو بالکل سوچنے کے بعد یا کم سے کم گیپ دینے کے بعد وہی بات کہہ لی جائے جو آپ نے پہلی دفعہ سوچی ہے کہ آپ کہیں گے. لیکن آپ کو فوراً نہیں کہنی ہے. یا اس ویک کے اندر کوشش کریں کہ آپ اس کو 5 منٹ کا، 2 منٹ کا، 10 منٹ کا، اور کچھ معاملات میں کچھ ایک آدھے دن کا بھی وقفہ دے لیں، تو پھر آپ اس کا جواب دیں. ازدواجیات کے لیے بڑا زبردست ویک ہے. اسکارپین افراد جن کی شادیاں طے ہونے جائیں گی اس سال کے اندر، یہ وہ وقت ہے جہاں پر ان کی شادیوں کی تاریخیں طے ہو سکتی ہیں، چونکہ سن ٹرانزٹ کرتا ہوا خود آئے گا. اور پھر ایک بڑی اچھی ایک لائٹ ہے جی، جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکارپین افراد کے میرٹل افیئرس کو سالو کرنے کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹ افراد جو ہیں جی، مرکری ساتھ آ کے بیٹھا ہے ایڈمیشنز اور نیو ایڈمیشنز کے لیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شفٹنگ کریں، شفلنگ کریں، کچھ پروجیکٹس مل گئے ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، تو یقین کریں کہ اسکارپین یہاں پر بہترین پرفارم کر سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ. چلتے ہیں اپنے اگلے زوڈے جی دوستو. جناب باری ہے سیجیٹیریس کی. اچھا ایک زبردست چیز جو ہے سیجیٹیریس کے لیے کہ خود وینس پلیسڈ ہے گرو کے گھر، یعنی ایک دوست آیا ہے، مہمان آیا آپ کے پاس، اور یہ پلیسڈ ہوا ہے آپ کے ہاؤس کے اندر. وینس جب آتا ہے نا جی، یہ چیزوں کو بہت کلیئر کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے، اور نیگیٹو چیزوں کو اگر وہ بہت اچھا نہیں کر سکا تو نیوٹرل تو کرتا ہے، یعنی ان کی نیگیٹیوٹی کم کر دیتا ہے. تو اوور تھنکنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست وقت ہے. سیجیٹیریس خواتین کو خاص طور پر
اوائڈ کرنا ہے فضول قسم کے آرگومنٹ سے جو لوگ کرتے ہیں اور آپ اس کے جواب دینے بیٹھتے ہیں. تو اس کو کریں، کوشش کریں کہ آپ اپنے، چونکہ یہ ویک پرفارمنسز کا ہے، اس ویک کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں، ازواجی زندگی میں اور معاشی زندگی میں اچھی ہو سکنے کے چانسز بڑے برائٹ ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سپاؤس سیکٹر کے اندر بیٹھا ہوا جپیٹر اور پھر اس کے ساتھ مون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک اچھا وقت بتانے کے لیے اپنے سپاؤس کے لیے ایک بڑا اچھا ویک ہے دونوں کے لیے، یعنی مرد سیجیٹیرین اور خواتین سیجیٹیرین. جپیٹر بڑا آل دو ریٹروگریڈڈ ہے لیکن بالکل بھی کوئی ایسی ریڈنگ نہیں بناتا. آپ بالکل بھی اس چکر میں مبتلا نہ ہوں ایک تو کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ساڑھ ستی کے کانسیپٹ ہیں یا سیٹرن نے اسکیئر کیا ہوا ہے. یس، سیٹرن نے اسکیئر کیا ہوا ہے لیکن سیٹرن کی پوزیشن ابھی تک ریٹروگریڈ ہے. جب ریٹروگریڈ ختم ہوگا تو پھر ریڈنگ سنیے گا جب ہم سیجیٹیریس کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے. ابھی تک آپ کے پاس یہ وقت موجود ہے کہ آپ اپنی ان ساری چیزوں کو سیجیٹیریس افراد اپنے وزڈم اور بیلنس آف موڈ سے اچھا کر سکتے ہیں. آپ اوور تھنکنگ سے بچیں گے. کوشش کریں کہ نگیٹو سوچوں سے تو بالکل ہی بچیں کیونکہ یہ ویک بڑا امپورٹنٹ ویک ہے. آپ اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. اس کے بعد جن سیجیٹیریس کے لیے جناب جو بڑی خواہش رکھتے تھے اقتدار کی، چیزوں کو ڈومینیٹ کرنے کی، اپنے آپ کو منوانے کی، اچھی چیزیں اگر من چکی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان سیجیٹیریس کی خواہشات پوری ہو چکی ہوں ایٹ یور ورک پلیس، تو اب اگلا ٹرانزٹ ہے 21 تاریخ سے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور 22 کی مڈ نائٹ 23 کو سورج خود موو ہو کے آئے گا آپ کے ایسے ہاؤس کے اندر جہاں پر یہ دو چیزوں کو بڑا کلیئرلی ڈیل کرتا ہے. ایک تو اگر آپ اوورسیز سیجیٹیرینز ہیں تو آپ کو یہ وہاں پر نیشنلٹی کا مسئلہ ہے تو سالو کرواتا ہے. آپ کی کوئی ڈاکومنٹیشن یا لیگل ایشوز ہیں تو سالو کرواتا ہے. اگر آپ کے وہاں پر کوئی جاب کر رہے ہیں اور وہاں سے انسینٹیوز بک تھے، ڈیو تھے، اور وہ وہاں سے آپ لوگوں نے گین نہیں کیے تو یہ اس کو دلواتا ہے. سو یہ ابھی سن آیا ہی ہے تو یہ آتے ساتھ ایک آدھا جھٹکا تو آپ کو اس طرح کا دے گا پازیٹیو، جس میں آپ میں خوشی کی لہر دوڑ سکتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو ان معاملات میں خوش رکھیں، خاص طور پر خواتین. سیجیٹیریس مردوں کے لیے بڑا زبردست وقت اس لیے ہے کہ وینس اٹ سیلف آیا. سو یہاں پر ایسی خواتین جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو جائیں، یا کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن وہ کوئی ان کی طرف سے کچھ آپ کو جواب متوقع تھا اور وہاں سے جواب نہیں آئے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو رسپونڈ کریں، تو یہ از اے گڈ ٹائم کہ آپ لوگوں کو اچانک اس طرح کی اچھی خبریں مل سکیں گی. بہت لمبا نہیں جائیں گے کیونکہ میجر اسپیکٹ ابھی اگلے ویک کے اندر ڈیولپ ہونے ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے. چلتے ہیں اپنے اگلے زوڈک سائن کی طرف، ہو رہا ہے کیپریکن. اور کیپریکن وہ چلا جاتا ہوں میں یوں کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. تو آپ بڑے یوزڈ ٹو، بڑے ڈٹرمنٹ قسم کے کیپریکن ہوتے ہیں، یعنی ان کو طے ہو جاتا ہے کہ جی ان کو لائک بس یہی کرنا ہے زندگی کے اندر. اگر اسٹرگل ہے یا زندگی کے اندر اگر 9 to 5 ہے، سب سے اچھے 9 to 5 والے لوگ ہوتے ہیں جی کیپریکن. میں نے دیکھا ہے جو اپنے بغیر الارم کے بھی اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے سارے کام کرتے ہیں آفس ورک کے، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھی بڑا اچھا آسانی کا سبب بنتے ہیں. تو یہ ویک ایک تو آپ کی ہاؤس آف سروسز اور جاب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کیپریکن افراد اگر بالکل انہوں نے پڑھائی مکمل کی ہے ابھی اور جابس کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل آپ نے ڈیلے نہیں کرنا. اس ویک کے اندر آپ کو ضرور اپلائی کر دینا چاہیے. بڑے کوئک ریزلٹس اور رسپانس آنے کے چانسز ہوا کرتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اگلے ہفتے کر لوں گے، پھر کر لوں گے. نو ڈونٹ ڈو دس، مطلب آپ کو اس وقت اٹیمپٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جی دوسرا جو پلانٹ ٹرانزٹ کرے گا، میں نے آپ کو بتایا 21 تاریخ کو، ایک تو ڈیزائرز کے اندر جائے گا کیپریکن کی، اگین خواہشات جگائے گا، اور خواہشات جگائے گا آپ کی دوستوں کی، حلقہ احباب کی وسعت کی. یعنی آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے ارد گرد کچھ دوست احباب ہوں، ایون اپوزٹ جینڈر کے ہوں، اور آپ ان کے ساتھ اپنا وقت بتائیں اور ان کے ساتھ کتھارسس ان کا سنیں اور اپنا کریں. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، ایسے کیپریکن افراد جو اپنی ازدواجی زندگیوں میں، خواتین کیپریکن جو اپنی ازدواجی زندگیوں میں کوئی بہت شاداب اور خوش زندگی نہیں گزار رہے تھے اور کہیں نہ کہیں اپنے اسپاؤس کو لے کر ان کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہوں، اگر
صرف ان کی بات کر رہا ہوں. سو ظاہر سی بات ہے ہر کیپریکون کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا. وہ کیپریکون جو بڑے ڈیبلیٹیڈ مون بھی لے کے پیدا ہوئیں گے, اچھا جوپیٹر بھی نہیں ہوگا. سو ان میں بھی کہیں نہ کہیں بہتری آئے گی, لیکن جہاں کہیں اگر ایف اینڈ بٹس ہیں اس کے ساتھ جیسے ہی مون کا ٹرانزٹ آئے گا جناب 23 کو, تو یہ آپ کے اسپاؤس سیکٹر کے اندر جائے گا. تو ایک تو وہاں پر ان کے ساتھ آرگومنٹ کروا سکتا ہے, نظریاتی اختلافات کے یعنی ہو سکتے ہیں, آرگومنٹ یعنی بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم ہیلدی گفتگو کہا کرتے ہیں. یعنی وہ ایک شعر ہے پروین صاحبہ کا کہ مدتوں کے بعد اس نے آج مجھ سے گلہ کیا, منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. تو کبھی کبھی نا گلے رشتے کی تقویم یا قائم ہونے کی گارنٹی ہوا کرتے ہیں, یا وجہ ہوا کرتے ہیں, نشانی ہوا کرتے ہیں. تو یہ نشانی بھی اگر ختم ہو جائے تو پھر سوال کویسچن مارک بہت بڑا لگتا ہے. تو آرگومنٹ کیجیے, اگر ہوتے ہیں تو ہیلدی ہیں, کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر کوئی ہارش نہ ہو. آپ اور لوگ کیپریکون نہیں ہوں گے میرا نہیں خیال, کیونکہ سامنے سے ہوا جا سکتا ہے. تو کیونکہ آپ کا تو چارٹ کلیئر ہے, سامنے سے ہوا جا سکتا ہے, تو پھر آپ اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے آپ تھوڑے احسن طریقے سے اپنے جو آپ کا نظام, جو آپ کا ترتیب ہے, آپ اس کو ہینڈل تو کر ہی لیتی ہیں, کر لیتے ہیں, تو آپ اس کو اسی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ آپ کا جو اسپیکٹ آتا ہے خواتین کیپریکون کا, کہ جب وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شی از رائٹ, مطلب تو اس کو تھوڑا پرے رکھیں اپنے نظریات کے معاملے میں. خاص طور پر ٹرائی ٹو بی دیئر ایز اے فرینڈ, ٹرائی ٹو بی دیئر ایز اے وائف, ٹرائی ٹو بی دیئر ایز اے فیانسے, وٹ ایور آپ کا ان سے رشتہ ہے. تو یہاں پر آپ کو لینینٹ ہونا ہے اس معاملے میں, اور سامنے سے اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے تو اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے آپ نے, ڈبل رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس ویک کو ہم اچھا کر سکتے ہیں کچھ تو, اور کچھ یہ ویک بڑا اچھا ان چیزوں کے اندر ہے, تو اس کو آپ کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے. فائنینشلی چیزوں کو لے کر پارٹنرشپس میں کوشش کریں کہ آپ کچھ نئی انویسٹمنٹ مت کریں, پرانی انویسٹمنٹ کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو بھی پینڈنگ کر دیں, اس گفتگو کو کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو گفتگو نہ کرنی پڑے, اور اس کے اندر آپ کو کوئی تنازع نہ ہو جائیں. تو سب سے اچھی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے اسپاؤس ہاؤس کے اندر پیرنٹس بیٹھے ہیں, تو آپ وہاں پر کیجئے. اپنے نئے پرپوزلس اگر آتے ہیں تو ان کو دیکھیے. کچھ نئے لوگ زندگی میں شادی کی غرض سے آ گئے ہیں, اینڈ ہیو اے ٹی ود دم, جائیے بیٹھیے, اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیک ایڈوائس. کوشش کیجیے کہ مشاورت کر لیں. آپ لوگوں کو ایک سٹیمپ چاہیے ہوتی ہے کبھی, جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آپ کی فیملی سے بھی مل سکتی ہے, آپ کے دوستوں سے بھی مل سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. چلتے ہیں اپنے اگلے زوڈک سائن کی. جی جناب, باری ہے جی ایکوا حضرات کی. ایکوا حضرات کے لیے آپ کو معلوم ہوگا جی اسٹوری آف دا ایئر 2024 کا 43rd ایپیسوڈ ہے, اور سیٹرن وہی ہے, رولر وہی ہے جی پائسز کے اندر, آپ کا ریٹروگریڈڈ بھی ہے, لیکن بہت میجر تبدیلی آنے گئے جائے گی. سن سوئچ کرے گا جی ہاؤس آف کریئر کے اندر, ہاؤس آف جاب کے اندر, ہاؤس آف سیلف ارننگ کے اندر. یعنی آپ کے پاس اگر آسودگی مالی ہے بھی, اور آپ کام اپنا نہیں کر رہے ہوتے جب, تو آپ کو ایک بے تسلی سی رہتی ہے. بے تسلی ایک نیا لفظ ہے, تو آپ کو وہ تھوڑی سی تسلی کم ہوتی ہے. تو آپ اب آئے گا کیریئر ہاؤس کے اندر سن, تو یہ آپ کو ایک اس کے اندر انہینسمنٹ, آپ کی اپنی کام کرنے کی صلاحیت, آپ کی جاب, اور آپ کی جاب کے اندر سے آپ کی ذاتی کمائی کے شروع ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو یہ 22 تاریخ کو آئے گا جی مڈ نائٹ کو سن, جیسے آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر آئے گا تو یہ بڑی اجاگر کر دے گا نئی ایگریمنٹ, نئی ڈیلز, آپشنز, آفرز, اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر لیں اپنی طرف سے. میری طرف سے پوری اجازت ہے. اس کے لیے ایک بڑا زبردست وقت ہے, اس کا آغاز ہے, اور ابھی اس کا آغاز ہے. لیکن شروع پہلے ہی ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ مرکری پلیسڈ ہے, کچھ عرصہ رہے گا یہاں پر, کچھ ڈیز, کچھ ویکس, تو وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہے تو ابھی اس سے فائدہ لینے کی فوری ضرورت ہے. اچھا, دوسرا میجر اسپیکٹ ہے دوستوں کی طرف سے. ہاؤس آف فرینڈس کے اندر, خاص طور پر میل ایکوا, آپ کے ہاؤس آف فرینڈس کے اندر بیٹھا ہوا مون اور جوپیٹر, آپ کو کہیں نہ کہیں ایک جو پریشر پڑتا ہے آپ کے اوپر اعصابی طور پر, اس کا ریلیف کہیں ملتا ہے اگر, تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے فرینڈس سیکٹر کے اندر سے ملے گا. دوسرا سیکٹر جو پوری طرح سے بریلینٹ ہے وہ ہے آپ کی انر فیلنگ, آپ کی سکس سینس بڑے اچھے پوزیشن میں یہاں پر ہو سکتی ہے. یعنی یہاں پر جو ایکوا حضرات ہیں, خاص طور پر خواتین بھی میں کہہ سکتا ہوں, چونکہ جوپیٹر وہاں پلیسڈ ہے, یہ آپ کو بڑا وائز قسم کا ایڈوائزر بناتی ہیں.
یعنی آپ بے شک اپنے مسئلے کسی سے پوچھ رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس جب کوئی مشاورت کے لیے آتا ہے تو اس وقت آپ پوری بہترین پوزیشن میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایکوا نہیں ہیں اور یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرح کی کوئی مشاورت کی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا کسی کو کوئی معاملہ یا مسئلہ درپیش ہے اور آپ اس کو سالو کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں کہ کس سے پوچھیں، تو آپ اپنے ایکوا بہن بھائی یا دوست احباب جو بھی ہیں آپ ان سے ضرور پوچھیں۔ تو ایز این ایکوا آپ کو اس وقت اگر کوئی آپ سے ایڈوائز مانگے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا اس چارٹ کی جو پوزیشن ہے، جو آپ کا انٹلیکٹ ہائی ہوا پڑا ہے یا گٹ فیلنگ اچھی ہے، آپ اس کو اویل کریں۔ اور کیریئر کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں ذکر کر دیا کہ کیریئر کے لیے تو یہ بھی ایک بہرحال ہے ہی ہے۔ یہاں پر جس چیز کو تھوڑا محنت کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہے آپ کے وہ معاملات جن کو آپ ہمیشہ پریورٹی پہ نہیں رکھتے، وہ ہیں آپ کی فیملی ایشوز، کہ وہ والے ایشوز جو آپ کو پسند نہیں ہوتے۔ مطلب فیملی تو ایکوا کے لیے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن خاندان کے وہ ایشوز جو آپ بالکل پریورٹی پہ نہیں رکھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی اور حل کر لے گا، یا مجھے پسند نہیں ہے ان معاملات کو، تو یہ وہ ویک ہے جہاں پر پسند ناپسند نہیں دیکھی جائے گی۔ اس طرح کے معاملات درپیش آ سکیں گے اور آپ کو الجھنا بھی پڑے گا اور اس کو سالو بھی کرنا پڑے گا، اور پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے کر لیں گے، کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ، فیملی چاہتی ہے کہ آپ اس کو ذرا توجہ دیں، تو توجہ درکار ہے تو اس کو ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے اگلے زوڈک سائن کی طرف، اور یہ ہے جی پائسز۔ پائسز افراد کے لیے ابھی تک دیکھیے جی، سن آپ کا پائسز میں ہوگا یا مون ہوگا تو ریٹروگریڈڈ ہے، ابھی تک سیٹرن بیٹھا ہوا تو بہت ایڈوانٹیج دے رہا ہے آپ کو، کافی ساری چیزیں کروا رہا ہے، مسائل چھوٹے چھوٹے سر اٹھاتے ہیں لیکن اس کا ایک آدھے دن 2-3 دن میں جیسے مون ٹرانزٹ کرتا ہے اس کا سولوشن دیتا ہے۔ تو آپ کو اس وقت کو اپنے مستقبل کے کچھ آنے والے مہینوں کے لیے بہت اچھا سیو کر لینا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فیملی سیکٹر کے اندر ضروریات یا ان کے معاملات جو ہیں، گھروں کی تبدیلی، والدہ کے ایشوز، بڑی بہن کے ساتھ کوئی آپ کی کورسپونڈنس رک گئی ہوئی تھی، اس کو سٹارٹ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کو کریں۔ گھر وقت چاہتا ہے آپ کا اور آپ کی توجہ چاہتا ہے، اس کو وقت بھی دیں اور اس کو توجہ بھی دیں۔ پائسز افراد کے لیے جو زبردست چیز ہے وہ ہے جی آپ کے ٹریولنگ ہاؤس کے اندر آنے والا سن، مرکری پلیسڈ ہے، آپ نے جاب اپلائی کرنی ہے دوسرے ملک کے اندر، آپ نے امیگریشن اپلائی کرنا ہے، آپ نے کچھ شادیاں آپ کی اس طرح کی ہیں کہ آپ کو جانا پڑے گا وہاں پر، یا آپ کی جاب ہی ایسی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں مارکیٹنگ کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور اگر نہیں نکلتے تو پلان کر کے ضرور نکلیں۔ اس وقت دوسرے شہروں میں اور ٹرانزٹ کر کے یا چھوٹے سے ڈومیسٹک سفر سے بھی ایون اچھے فائنینشیل ایڈوانٹیجز لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا وقت ہے آپ کے فائنینشیل ایڈوانٹیجز کو انہینس کرنے کے لیے۔ ایکوا حضرات کے لیے ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آپ کے فیملی سیکٹر کے اندر سے سن اب نکل جائے گا، آپ کے ان ایشوز کے اندر سے جو آپ کہیں نہ کہیں آپ کی ہڈن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا، اب وہ معاملات کی طرف سے ہٹے گا، یہ یہاں پر جائے گا، یہاں پر چیزوں کو چل ڈاؤن کر دے گا۔ خاص طور پر ایسے معاملات جو آپ چاہ نہیں رہے تھے کہ وہ معاملات اٹھیں، بلا وجہ کی فیملی کے اندر یا اسپاؤس کے ساتھ یا کہیں پر اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں جو آپ چاہتے نہیں ہیں، آلدو وہ ایشو ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہوں گے، میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایشوز نہیں تھے، لیکن اگر ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر تو بات نہ ہی آئے، بٹ وہ آتی ہے، بار بار آتی ہے، جو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اب وہاں سے سن نکلے گا، اب وہاں سے سن نکلے گا تو اب چیزیں مطلب وہ ہڈن سے ہٹیں گی اور پھر پریکٹیکل جو سامنے چیزیں آتی ہیں اسی کو ہائی لائٹ کر دیں گی۔ پائسز لوگوں کے لیے جاب سٹارٹ کرنے کے لیے اچھا ویک ہو سکتا ہے، اور اس جاب کو اگر آپ خاص طور پر پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، نہیں اس کی اسٹرینتھ وہ والی تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں چلیے ان کے لیے تو ایک اچھا وقت ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے پرفارم دے لیں گے۔ نئے کام شروع کرنے والے پائسز اس ویک کے خاص طور پر کم سے کم شروع کے دنوں میں اگر آپ پارٹ ٹائم کے خواہش مند ہیں پھر تو آپ کو اس کو اویل کرنا ہی چاہیے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی آپشنس مل جائیں گی۔ فل ٹائم جاب کو اپلائی ضرور رکھیں، لیکن اینڈ آف دا ویک اس کی طرف سے لائٹس آنے کے چانسز مزید بڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی طرح کا اس ویک اگین کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پچھلے ہفتوں میں آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ابھی آپ کے ساتھ ایکسپینس جو آپ کریں گے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایڈوانٹیج دیں گے۔ اس وقت کے ہونے والے اخراجات آپ کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں دیا کرتے، بلکہ آپ کا بجٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو پائسز افراد کو اپنا بجٹ مینٹین کرنے کے لیے اپنے خرچوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت پیش رہے گی ہی۔
اس کے بعد جناب آپ کے میں نے آپ کو کیریئر بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے آپ کی جاب بھی ڈسکس کر لیا، ہم نے آپ کے ریلیشن بھی ڈسکس کر لیا. کچھ ایسے بڑے کلیئر پلانٹ ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اگلے آنے والے جو ویکس ہیں اس کے اندر ابھی تو ایک سن سوئچ کیا تھا اور مون کا ٹرانزٹ تھا، تو ہمارے پاس بہت سارے اسپیکٹ کے کھانے نہیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں اور ایسے ہی بات کو طوالت دیتے جائیں. اگلے ہفتے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اگلے ہفتے کی ریڈنگ بنا رکھی ہے اس کے اندر کچھ 2-3 پلانٹس وہاں پر موو ہوں گے، سن کی ڈگری بھی اچھی ہوگی، تو پھر کافی ریڈنگ کے اندر تبدیلی آتی ہے. اس وقت اگین واپس آتے ہیں جب اپنے موضوع کی طرف. آپ کا رولر ابھی تک چونکہ پلیس ہی وہی ہے جناب، فیملی سیکٹر کے اندر ریٹروگریڈ ہے تو مون 7 پلیس ہے. ہم نے فیملی بھی ڈسکس کر لی. ہیلتھ کے لیے آپ کو اپنی ایموشنل ہیلتھ کو ڈسٹرب نہ ہونے دینے کے لیے ایشورنس چاہیے، وہ آپ خود ہی دیں گے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ڈائٹ پلان بڑا زبردست رکھیں. جب پائسس کو اس ویک کے اندر تھوڑا چونکہ سن یہاں سے ہٹ رہا ہے، کیتو وہاں پر وہی ہے، تو کوشش کریں فوڈ آپ کا بیلنسڈ ہو، اور یعنی انٹیک جو ہے نا وہ بڑا آپ کو پتہ ہو کیا کھا رہے ہیں. یعنی آپ اگر بازار کا بھی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اسٹمک کے ڈس آرڈرز، ڈائجسٹو سسٹم کے ڈس آرڈرز، اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. سو ہائی لائٹڈ ہیں تو تھوڑی اس لیے میں بتا رہا ہوں. کرونک تو ہے نہیں لیکن چلیے ہائی لائٹڈ ہیں تو پھر بتانے چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اس ویک کے اندر تھوڑی بہتری لے آئیے. واٹر انٹیک زیادہ کریں. نارملی ویدر چونکہ چینج ہو رہا ہے تو آپ ایک دم پانی زیادہ پیتے پیتے کم کی طرف جاتے ہیں. تو پائسس کے سب سے زیادہ ایکوا کے بعد میں سمجھتا ہوں پائسس کو اپنے واٹر انٹیک کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور اس ویک میں خاص طور پہ جب ویدر چینج کی طرف ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک یہ ویڈیو ہم پہلے بناتے ہیں تو جب تک یہ ویڈیو کچھ دن کے اوپر آئے گی اپلوڈ ہونے تو اس وقت موسم اور بدلا ہوا ہوگا، ہوپ فلی انشاءاللہ. سو اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جی. یہ اوور آل ویک پچھلے ویک سے ملتا جلتا ہوگا، تھوڑا کچھ چیزوں میں امپروو ہے. تو انجوائے یور سیلف. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم.